تعالیٰ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے قینچی سے چادر کو کاٹ دیا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ سنو سنو، تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی بچے کا باپ اپنے بچے کا خیال کرتا ہے، ویسے تو نے بلی کا خیال کیا، آج سے تو ابو ہریرہ بن گیا، یعنی بلی کا ابا بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستوں وہ کتنے پیارے لوگ تھے، کتنے پیارے لوگ تھے میرے پیاروں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آئیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کون سی ادا، کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے، ہماری آپ کی مغفرت ہو جائے۔ مرنا تو سبھی کو ہے نا بھائی، دنیا چھوڑ کر کے تو سبھی کو جانا ہے نا بھائی، مرنا تو مولانا کو بھی تو مرنا ہے نا بھائی۔ ایک جگہ ایسا ہوا، ایک مولانا کا بھی انتقال ہوا بھائی، مولانا کا بھی انتقال ہوا، اور جب مولانا کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ مولانا کی تو اللہ نے مغفرت کر دی، مولانا کی اللہ نے مغفرت کر دی، بخش دیا۔ کہا کہ ہاں مولانا، اللہ آپ کی مغفرت نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا، اتنا کہنا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی سنو سنو، اللہ نے جو میری مغفرت کی ہے وہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں، میرے بیان کی وجہ سے نہیں، میرے اچھے کام کی وجہ سے نہیں، اللہ نے جو میری مغفرت کی ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہا تھا، اور جب اللہ اس کے رسول کے ذکر کو کر رہا تھا تو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سن کر کے آنسو بہا رہے تھے، ان کے آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہنے کا مطلب مرنا تو سبھی کو ہے نا، دنیا چھوڑ کر کے سبھی کو جانا ہے۔ میرے پیاروں، آج ہماری بوڑھی ماں دنیا سے چلی گئی، ساتھ میں کچھ لے کر کے گئی، کچھ بھی ساتھ میں لے کر کے نہیں گئی۔ میرے پیاروں، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم سبوں کو اپنے ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، ارے کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا، انسان کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا، میں سنتا ہوں فلاں جگہ فلاں انسان اپنی ماں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، ماں کو گالی بول رہا ہے، ماں کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے تو پیغام دیا تھا کہ اگر کسی انسان نے اپنی ماں کی طرف یہی کہہ دیا کہ اے ماں چپ ہو جا، اے ماں منہ بند کر لے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو سنو، قیامت کے دن مرتے وقت اللہ اسے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا جس نے ماں کو بولا۔ میرے پیاروں، حضور کی حدیث دیکھو، ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ او میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنو میرے پیاروں، ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے واقعی بھائی، کہتے نہیں، ہم نے جو پڑھا تھا کہ ایک بوڑھا باپ تھا، اور وہ بوڑھا باپ جو ہے اپنے بیٹے جو چھوٹا بچہ تھا وہ بغل میں بٹھایا، تو وہ بچہ کیا کہتا ہے، ابا ابا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، بھائی چڑیا ہو یا کچھ بھی بیٹھا ہوگا، تو ابا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے۔ ابا کوا بیٹھا ہے، کہا کہ ہاں بیٹا کوا بیٹھا ہے۔ پھر بھائی تھوڑی دیر ہوا، پھر بچہ کہنے لگا ابا ابا وہ دیوار پر کیا ہے، باپ نے کہا بیٹا کوا بیٹھا ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوا، پھر بھائی بچے کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ بار 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 بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بچہ کہتا ابا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، باپ کہتا بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے۔ پھر تھوڑی دیر، یعنی اسی بات کو تقریباً اس بچے نے 100 مرتبہ کہا، ابا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، دیوار پر کیا بیٹھا ہے، اور باپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے، بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لکھتا رہا
لکھتا رہا کہ بیٹا کتنی بار پوچھ رہا ہے، لکھتا رہا. اور پھر اس کے بعد جب یہی بچہ جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، تو بوڑھا باپ نے ایک دن دیکھا کہ دیوار پر کوا بیٹھا تھا. تو بوڑھا باپ نے کہا بیٹا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ کہا کہ ابا وہ دیوار پر کوا بیٹھا ہے. باپ نے کہا بیٹا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ بیٹا نے کہا کوا بیٹھا ہے. پھر باپ نے پوچھا بیٹا وہ دیوار پر کیا بیٹھا؟ اتنا کہنا تھا. وہ بیٹا کو غصہ آیا، کہنے لگا ابا کیا کائیں بک بک کرتے رہتا ہے، کیا بولتے رہتا ہے، اتنا چلاتے رہتا ہے، ایک بار بول دیا کہ کوا بیٹا ہے، بات ختم کرو. یہ بار بار کوا بیٹا کیا بیٹھا. اس وقت باپ کی آنکھوں میں آنسو آیا. باپ رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا اے بیٹا سنو، تم نے تو بچپن میں تقریباً 100 مرتبہ کہا تھا ابا جان وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، اور میں نے ہر مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ ہی جواب دیا تھا بیٹا وہ کوا بیٹا ہے. لیکن جب میری باری آئی تو تم دوسرے مرتبہ ہی غصہ ہو گئے. جب میری باری آئی، بھائی عمر ہو جاتی ہے تو بولنے کی عادت بھی زیادہ ہو جاتی ہے نا. بھائی عمر ہوتی ہے تو بولنے کی عادت زیادہ ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. بھائی انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. میرے پیارو، ہم نے جو پڑھا نا واقعی حدیث، واقعی ہمارے نبی نے جو ہے نا جو ہمیں بتایا، واقعی میں دوستو ہمارے نبی کیا بتائیں. اللہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ سنو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، لیکن جو ماں باپ کو ستائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو ماں باپ کو ستائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اس کو دنیا ہی میں سزا دے گا. مرنے کے بعد تو ملے گی، لیکن اللہ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. اور ہم نے جو وہ پڑھا نا میرے دوستو، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی ماں باپ کی عمر جب ہو جاتی ہے، ہاتھ پر کمزور ہو جاتے ہیں، وہ تو کما نہیں نہ سکتا ہے، وہ محنت نہیں کر سکتا ہے. میرے پیاروں، اگر باپ مانگے تو میرے دوستو دیا کرو. باپ اگر کمزور ہو جائے تو اس کی مدد کیا کرو، اس لیے کہ انسان کو قدر نہیں ہوتی، انسان کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ باپ کیا چیز ہے. ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. اس لیے تو میرے پیاروں، میرے نبی نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ عنہا ما شاء اللہ الا حقوق الوالدین انہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، کہ اللہ ہر گناہ کو چاہے بخش دے گا لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نہیں بخشتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں 5 میں بولوں نا، 5 میں بولوں نا میرے پیاروں، یعنی باپ کی جب عمر ہو جائے تو دیا کرنا. چونکہ میرے دوستو اس لیے دیکھیں یہ زیارت رکھے تاکہ اللہ اس ذکر کے صدقے مرحومہ کی مغفرت فرما دے، اللہ اس ذکر کے صدقے ان کی بخشش فرما دے. میرے دوستو یہی چیز کام آنے والی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کام آنے والی ہے. میرے پیاروں، ہم نے جو پڑھا، ایک بوڑھے میاں، ایک صحابی تھے، غریب صحابی، بیچارہ وہ دن بھر مزدوری کرتے. اور میرے دوستو پہلے کا دور ایسا دور تھا واقعی، کبھی کھانا ملتا کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی روزی ملتی کبھی روزی نہیں ملتی، کبھی فاقہ ہوتا کبھی روزی ملتی. میرے دوستو پہلے کا دور ایسا دور تھا. اور میرے نبی نے بتایا کہ سنو، کبھی ماں کی بات کو نہ ٹھکرایا کرو، ماں کو نہ ستایا کرو، ماں کو تکلیفیں نہ پہنچایا کرو. اس لیے سنو،
اگر بازار سے کوئی چیز خرید کر کے گھر لاؤ تو ہو سکے تو پہلے ماں کو دو پھر بچوں کو دو، پہلے ماں کو دو پھر بچوں کو دو، اس لیے کہ سنو، ارے ماں کی دعائیں نکلے گی تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا، ماں کی دعا نکلے گی دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے پیارو سنو سنو، وہ صحابی کام کر کے آتا تھا اور آنے کے بعد گھر جب آتا تو اللہ اکبر، گھر میں بوڑھا باپ ہوتا، وہ بوڑھا باپ کہتا بیٹا بیٹا آج مجھ کو کچھ کھانا ہے، بیٹا تھوڑا پیسہ دے دے، بیٹا تھوڑا پیسہ دے دے۔ میرے دوستوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا میرے پیاروں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر بھائی کہیں کہ ہم جاتے ہیں نہیں تو کہیں کہ ہوتا ہے کہ پروگرام ہوتا ہے تو بہت سارے مولانا لوگ آتے ہیں، بہت سارے مولانا ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بہت سارے مولانا کو دعوت دیا اور بہت سارے مولانا آئے، آنے کے بعد جو تقریر ہو گئی، پروگرام ہو گیا، تو ایک مولانا نے کہا کہ لگتا ہے اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، جبھی تو اتنا آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت پیسے دیا ہے اس لیے تو آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اس وقت اس ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ ڈاکٹر رونے لگا اور رو رو کر کے کہنے لگا کہ سنیے، یہ جتنا خرچ کر رہا ہوں باپ کے پیچھے یہ کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ سنیے، مجھ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹا تھا اور اسکول میں فیس بھرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، باپ سے مانگا، کہا کہ ابا پیسے دے دیجئے، کوئی انتظام کر دیجئے، اگر انتظام نہیں ہوگا تو اسکول سے مجھ کو نکال دے گا، پھر میری زندگی برباد ہو جائے گی، میری زندگی خراب ہو جائے گی، ابا کہیں سے بھی پیسے کا انتظام کر دیجئے۔ تو میرا باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر کے اس کے پاس ہاتھ پھیلا کر کے پیسے کا انتظام کیا اور انتظام کر کے لا کر کے مجھ کو دیا اور کہا کہ بیٹا بیٹا اس پیسے کی لاج رکھنا، بیٹا اس پیسے کی لاج رکھنا، بیٹا محنت سے پڑھنا۔ اس کے بعد اس پیسے سے میں نے فیس بھرا اور میں نے بہت محنت کی۔ وہ جملہ باپ کی آج بھی مجھے یاد آتی ہے، وہ جملہ مجھے یاد آتی ہے، اگر باپ اس وقت پیسہ نہ دیا ہوتا تو آج ہم ڈاکٹر نہ بنے ہوتے، آج ہم ڈاکٹر بنے بھی ہیں تو اسی باپ کی بدولت بنے ہیں۔ تو ہم نے جو یہ خرچ کیا یہ کم ہے، اس لیے کہ انہی کی بدولت آج اللہ نے بہت دیا ہے۔ میرے پیارو وہ صحابی آئے کام کر آنے کے بعد اب گھر میں باپ تھا، بوڑھا باپ، وہ باپ کہنے لگا بیٹا پیر کمزور ہو گیا ہے، بیٹا کما نہیں پا رہا ہوں، بیٹا ایک کام کرو تھوڑا پیسے دے دو۔ ایک دن دیا، دو دن دیا، تیسرا دن وہ صحابی رسول تھے، کہا کہ ابا میں کہاں سے آپ کا پورا کروں، کہاں سے آپ کا پورا کروں، میں اپنے بیوی بال بچوں کا پورا کروں یا آپ کا پورا کروں، ابا کہاں سے اتنا لاؤں؟ آخرکار باپ کا دل ٹوٹ گیا، باپ کا دل ٹوٹ گیا، باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ باپ نے تھوڑی دیر ٹھنڈی سانس لی اور رویا، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ آخرکار بیٹا تو بیٹا ہی تھا، سوچا کہ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رسول اللہ سے رسول اللہ کو سناتے ہیں، شاید کوئی اس کا حل نکال دے۔ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اکیلا ہوں، کمانے والا، میں کما کر کے لاتا ہوں، میرے بیوی بال بچے ہیں، اے اللہ کے رسول میں بیوی بال بچوں کا پورا کروں یا پھر اپنے باپ کا پورا کروں؟ اے اللہ کے رسول کچھ بھی ہوتا ہے، میرا باپ خالی پیسے مانگتا ہے، میرا باپ پیسے مانگتا ہے، اے اللہ کے رسول کیسے کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابی جا 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 اپنے بوڑھے باپ کو بلا کر کے لیا، جا اپنے بوڑھے باپ کو بلا کر کے لیا۔ وہ جوان صحابی اپنے بوڑھے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ ادھر اللہ کے رسول کے پاس اللہ نے جبرائیل امی کو بھیج دیا، جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے، آنے کے بعد
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرکار اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ جوان صحابی اپنے بوڑھے باپ کو لے کر کے آئے تو اس بوڑھے باپ سے صرف ایک بات پوچھنا۔ اللہ نے فرمایا اس بوڑھے باپ سے صرف ایک بات پوچھنا کہ جس وقت انہیں معلوم ہوا، جس وقت انہیں پتا چلا کہ جوان بیٹا نے رسول اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے، اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرا، یہ بات پوچھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر! کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ بوڑھے میاں آئے گا میں ان سے پوچھوں گا کہ جب تمہیں پتا چلا کہ میری بارگاہ میں تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے، او میرے نوجوانوں، آج اگر کچھ باپ سے تکلیف پہنچتی ہے تو تم جا کر کے اڑوس پڑوس سے بولتے ہو، اس سے جا کر کے بولتے ہو کہ میرا باپ ایسا کر رہا ہے، میرا باپ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ ارے سنو سنو، ارے جس باپ کو تم بتاتے ہو کہ میرا باپ بڑا غصے والا ہے، جس باپ کو تم کہتے ہو کہ میرا باپ بہت جلالی ہے، لیکن اس باپ کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھو گے تو اس باپ کے دل میں اگر ملے گی تو وہ بیٹے کی محبت ملے گی، اولاد کی محبت ملے گی۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ جوان صحابی بوڑھے میاں کو لے کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے میاں سے پوچھا، اے بوڑھے میاں ایک بات بتا دے، ایک بات بتا دے، جس وقت آپ کو پتا چلا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت میری بارگاہ میں کی ہے، اس وقت تمہارے دل پر کیا گزری، اس وقت تمہارے دل پر کیا گزری، آپ بتا دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، اس بوڑھے میاں نے پھوٹ پھوٹ کر کے رویا اور بولا ان سے نہیں جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کیسے آپ کو بتاؤ، جس وقت میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں شکایت کیا اور مجھے پتا چلا تو میرا دل اتنا رویا، اتنا رویا، اے اللہ کے رسول کیسے بتاؤ، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، یہ میرا بیٹا جب چھوٹا تھا بیمار پڑتا تھا، اور اس کے بیمار جب پڑتا تھا اے اللہ کے رسول گھر میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، ادھر ادھر کہیں سے بھی انتظام کر کے اس بیٹے کے لیے پیسے کا انتظام کرتا، اور انتظام کرنے کے بعد بیٹے کا علاج کرتا، اور پھر علاج کرنے کے بعد اور جب بیٹا بستر پر لیٹتا، بیٹا بستر پر لیٹتا، اے اللہ کے رسول میں چارپائی پر بیٹھا رہتا، یہ بیٹا پوری رات لیٹا رہتا، لیکن اے اللہ کے رسول میں بار بار اس کا ہاتھ دیکھتا کہ میرے بیٹے کا بخار اترا کہ نہیں اترا، میرا بیٹا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ اے اللہ کے رسول ساری رات ایسی جاگ جاگ کر کے گزار دیتا، آج یہی بیٹا آج دو پیسے کماتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے میاں کی بات کو سن کر کے بہت روئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا او جوان صحابی سن لے، آج جو تو کما رہا ہے نا وہ بھی باپ کی وجہ سے کما رہا ہے، اور آج جو تو نظر آ رہا ہے وہ باپ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، اس لیے سنو سنو، باپ کی قدر کرنا، باپ جب بھی مانگے باپ سے جتنا ہو سکے اس کو دینا، لیکن کبھی باپ کو منع مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سبوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔